مجھے فرمائے گا محمد زبیر صاحب، یہ جین صاحب جو کہہ رہے تھے کہ جی فوج نہیں جائے گی اب الیکشنز کے قریب اور انہیں جانا نہیں چاہیے، اور کیونکہ جو بھی ہارتا ہے وہ پھر دھاندلی کا الزام لگاتا ہے اور متنازعہ کرتا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، اسی طرح ہونا چاہیے؟ یا پھر کیونکہ بہت سارے پولیٹیشنز نے میرے شو میں آ کے یہ بات کی اور کچھ تجزیہ نگاروں نے بھی، کہ سول ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے کہ پرامن طریقے سے انتخاب کرا لے، اس طرح پھر خون خرابہ، فائرنگ، لڑائیاں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس سے قطع نظر کہ کیا پہلے ہوتا رہا ہے، بڑا سمپل سا ہے۔ ایک پاکستان کا آئین ہے، اس میں ہر ادارے کے جو لمیٹیشنز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں۔ یہ بھی ڈیفائنڈ ہے کہ الیکشن کمیشن یا جو بھی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اگر وہ سمجھتی ہے کہ فوج ضروری ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، بہت سے پولنگ اسٹیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کو سینسٹیو قرار دیا جاتا ہے، تو ادھر لا اینڈ آرڈر مینٹین، اب یہ تو ہم کوئی روٹ کے تو بیٹھنے کی نہیں بات کر رہے ہیں کہ فوج کو ہم اگر بلائیں گے تو فوج پر انگلیاں اٹھیں گی۔ فوج کی ظاہر سی بات ہے رسپانسبلٹی ہے کہ وہ سول ایڈمنسٹریشن کی ایڈ میں آئے، یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے۔ اگر وہ آتی ہے اور اسی طرح سے رہتی ہے جس طرح سے اس کی رسپانسبلٹی مانگی جائے گی، یعنی کہ لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے، تو کیسے کوئی انگلیاں اٹھا سکتا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ 2002 میں الیکشن ہوئے اور جنرل پرویز مشرف، میں ایک ایگزامپل آپ کو صرف دے رہا ہوں، جنرل پرویز مشرف بڑے دھڑلے سے ٹی وی انٹرویو میں مبشر لقمان کے ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ جی عمران خان میرے پاس آئے تھے اور وہ 90 سے 100 سیٹیں مانگ رہے تھے، اور میں نے آرمی چیف نے ان کو 8 سے 10 آفر کی۔ اب پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ جی اس پر بات بھی نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو آپ کو صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اور بڑے وہ فخریہ انداز میں بتا رہے تھے، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ کہ کوئی ان کو کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا کہ بھائی آپ کس بنیاد پر، وہ عمران خان کی تو بات چلیں چھوڑ دیں، مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا تھا یہ نہیں کہا تھا، بٹ جنرل مشرف نے تو یہ ٹی وی پر اقرار کیا، اور اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے تحفظات پولیٹیکل پارٹیز کو رہی ہیں۔ اب اس کو دور کرنے کے لیے فوج کو بھی ظاہر سی بات ہے، اگر الیکشن کمیشن یا اس وقت کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہتی ہے تو ان کو بڑا کلیئرلی اپنے تحفظات بھی بتانے چاہیے۔ یہ فوج کا رائٹ ہے کہ بھائی آپ ہمیں بعد میں بدنام نہ ہونے دیں، تو ہماری لمیٹیشنز بڑا کلیئرلی ڈیفائن کر دیں، باقی آپ نے جو کرنا ہے، ریزلٹس کیسے آئیں گے، کاؤنٹنگ کیسے ہوگی، پولنگ سٹیشنز کے اندر کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سو اگر کلیئرلی ڈیفائنڈ طریقہ کار ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی مجبوری ہونی چاہیے کہ گولیاں چلتی رہیں اور ہم کہیں کہ جی ہم اپنے ادارے کو کسی کو بلائیں گے نہیں۔ ابھی آپ نے واشنگٹن ڈی سی میں دیکھا تھا جنوری 20 سے پہلے جو واقعات ہوئے تھے، کانگریس پر جو اٹیک ہوا تھا، تو پہلے تو کرٹیسائز کیا گیا تھا کہ جی وہ پینٹاگون نے اس طرح سے کیوں نہیں آ کے فوکس کیا اور تحفظ پرووائڈ کیا کانگریس کے اندر جو سارے وہ موجود تھے۔ پھر اس کے ایک آدھ دن کے بعد انہوں نے اس میں انکریز کیا اور وہ فورسز کو بھی پلیس کیا جو کہ ضروری تھا ہو گیا، لیکن وہی جنرل صاحب والی بات نا زبیر صاحب، ٹھیک طریقے سے ہو سکے۔ جیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے بالکل صحیح بات کی، اور آئین میں بھی یہ گنجائش ہے کہ ان ایڈ آف سول پار۔ یہ جی جیل صاحب فرمائیے۔ میں ایک سیکنڈ ایک بات کروں۔ دیکھیں بات یہ ہے، آرمی کمیٹڈ ہے ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈرز دونوں جگہ پہ۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس ٹروپس نہیں تھے، اور انہوں نے ریزروسٹ کال کر کے، جو ریٹائرڈ لوگ تھے ان کو کال کر کے تو استعمال کر کے تو لگایا آؤٹ آف دا وے، اس وجہ سے کہ بھئی ایک ضرورت تھی، آئین کہتا ہے کہ آپ کو بلایا جا سکتا ہے، آپ آ گئے، لیکن اپنی اسٹرینتھ نہیں ہے، ریزروسٹ بلائے اور ان کو ٹرین کیا اس سارے کام پہ کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، کیونکہ لوگ آؤٹ آف ٹچ ہو کے سویلین ہو چکے ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو لگایا اور ساتھ ان کو ٹریننگ کرائی کہ جناب آپ نے یہ اس طرح مانیٹرنگ کرنی ہے۔ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری کام تھا کہ آپ نے اپنے ذمے لے کے، کیونکہ ذمہ داری ملی آپ نے کر دی، ریٹرن میں یہ ملا کہ آپ نے الٹا الزام تراشیاں شروع کر دیں۔ اب یہاں پہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر کا کوئی قصہ ہو تو آپ بلا لیں، ان کو رکھ لیں کہیں ایک جگہ پہ، ان کی کوئک ریئیکشن فورسز موجود ہیں، وہ موجود رہیں گی، لیکن آپ کے پاس رینجرز ہیں، آپ کے پاس ہر جگہ پولیس ہے، آپ کیوں نہیں ان کو پوری طرح استعمال کرتے، اور کیوں نہیں آپ ان کو ٹرین کرتے، ان پہ اعتماد کرتے کہ وہ آپ کو وہ سروس کر کے دیں جو آپ چاہتے ہیں؟
تو یہ میرا خیال ہے تو کہ اس ڈسکے پہ کی وجہ سے توجہ نا ہمیں دینی چاہیے. کوئی غلط کام نہیں ہے. پولیس وہ دیکھیں نا دونوں پارٹیز غلط جج صاحب کام نہیں. کہتی ہیں پولیس والے کھڑے تھے سامنے اور اس کے باوجود وائلنس ہو گیا, فائرنگ ہو رہی ہے اور پولیس والے کچھ کر نہیں رہے. یہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے. قصور دیکھو نا, یہ قصور تو ہمارے پولیٹیکل سسٹم کا ہے نا, جہاں ہم نے پولیٹیسائز کیا ہوا ان لوگوں کو. کیوں نہیں سارے مل کے, جو اصلاحات کی ہم بات کرتے ہیں تو ساری پارٹیاں مل کے بیٹھ کے, میں دو چیزوں پہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ یہ اکٹھے ہو کے تو یہ بات کریں. جنرل صاحب, ایک تو یہ بالکل آپ کہ قرضوں سے جان چھڑانے کا قصہ جو ہے وہ سارے مل کے بیٹھ کے کریں. جی جنرل صاحب, میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کے پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ ہیں, لیکن جس طرح 18 اور 19 اکتوبر کی رات کو کراچی میں ہوا تھا, اور خود آرمی چیف کی رپورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے اوور زیلس آفیسرز. اب یہ آئین میں اس کا کوئی وہ نہیں ہے پروٹیکشن کہ جی اوور زیلس میں بہت اموشنل ہو جاؤں تو میں جا کے آئی جی کے گھر پر قبضہ کر لوں. تو ایسے دیکھیں نا, یہ چیزیں جو ہیں یہ تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, دونوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ایک طرف ایگزیجریشن تھی, وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, لیکن یہ تو ایگزیجریشن ہوئی نا, کہ ایگزیجریٹ کر کے تو بڑا کہانی سنا دی. نہ وہ اغوا ہوا, اس شخص نے خود کہا کہ جی مجھے کوئی نہیں کسی نے اغوا کیا, اس کا بیان موجود تھا, اس میں ویڈیو موجود تھی آئی جی صاحب کی. پھر نہ اس کے ویڈیو کیمرے موجود ہیں, سارے گھر کے باہر لگے ہوئے ہیں, اگر کوئی چیز ایسی تھی تو وہ دکھا دیتے. اوور زیلس یہی ہے کہ انہوں نے جا کے انسسٹ کیا کہ آپ چلیں, تو ہی اکمپلیٹ. اور اگر یہ چیز غلط تھی تو آرمی نے اس کا لے لیا نوٹس. اس کو اور کیا مطلب ہوتا ہے جنرل صاحب, کہنا شروع کر دیں, نہیں تو اس کا اور کیا مطلب ہوتا ہے, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں. دیٹ از اے ویری بگ تھنگ. اگر آپ یہ کسی کے کہیں جی آئی جی ابڈکشن ہو گئی ہے, چلے اگر آپ, میں نہیں بحث کرنا چاہتا اس پر, آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا تو دیکھیں, یہ اس کی ذمہ داری بھی تھی کہ جا کے ریزالو کرے. یہ اگر وہ اس وقت نہ جاتے, گھنٹے بعد چلے جاتے, تو جانا تو چاہیے تھا. ان کو ذمہ داری نہیں, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. ان کو قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ ادارے ادھر جا کے ریزالو کریں گے, یہ ادھر لکھا ہی نہیں. دس از ویئر دا ہول پرابلم سٹارٹس نا, کہ کس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اگر ہونا جاتے تو کرنا تھا, جس طرح بھی ان کا کام ہی نہیں ہے. وہاں پہلے ڈی آئی جی تو بیٹھے ہوا تھا, پی ایس ایل کا میچ ہو رہا ہے, تو اگر کوئی کراچی کنگز اچھی بیٹنگ نہیں کر رہا تو میں تو نہیں جا سکتا نا وہاں بیٹنگ کرنے کے لیے کہ جی وہ اچھا نہیں پرفارم کر رہے تھے بابر اعظم. تو آپ کا تو تعلق نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کا کیسا ہوگا, تو یہی تو بات ہے, تعلق نہیں ہے تو پولیس جائے گی. نہیں تو لا اینڈ آرڈر کا کیسا, اگر پولیس آئی جی کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ آئی جی نے تو جانا نا وہاں پہ, جو لا اینڈ آرڈر کا کیسا ہوگا تو اس کے لیے نہیں جانا تھا. وہ زبیر صاحب آپ تو جانا کریں گے, لیکن کروں گا آپ کے ساتھ. زبیر صاحب اگر آپ ڈیفینڈ کریں گے اس کا تو کہیں ہم نہیں جا سکتے. زبیر صاحب وہ آپ بیٹنگ تو نہیں کریں گے, لیکن وہ ڈریسنگ روم کا چکر آپ لگا آتے ہیں, وہ آپ کی ایک دو ملاقاتوں کے حوالے سے, وہ پھر بڑی ڈریسنگ روم میں بھی نہیں جانے کی اجازت سر. ڈریسنگ روم میں بھی مجھے اسٹیڈیم کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں ہے سر. چاہے میں جتنا بھی میرا دل کرے, جتنا بھی اوور زیلس میں ہوں, مجھے نہیں ہے اجازت.